السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں 7واں پارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات قیامت۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ دوسری بات رسالت کی ہے۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذی الکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کل 17 انبیاء کرام کا نام آیا ہے۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر بالکل اجمالی طور پر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور آپ نے دعا فرمائی، پروردگارا حق کا فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ اس طرح آپ نے دعا فرمائی۔ تیسری بات توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چل سکیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات، دن، سورج، چاند کا نظام بنایا۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ حج کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سورہ حج میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلانے والی منظر کشی کی گئی ہے۔ دوسری بات، تخلیق انسان کے 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ انسان پہلے مٹی تھا اور پھر منی میں کنورٹ ہوا، اس کے بعد خون کا لتھڑا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر بچہ ہوا، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ 7 مراحل انسان کے بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری بات، مذاہب کے لحاظ سے انسانوں کے 6 گروہ بتائے گئے ہیں۔ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، صابی ہیں یعنی ستارہ پرست ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں یعنی سورج اور چاند اور آگ کی پوجا کرنے والے، اور مشرک بت پرست لوگ ہیں۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ پانچویں بات، مومنوں کی 4 علامات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔
اگر زندگی مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصارف میں، نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ چھٹی بات، کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں، جیسے حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور نماز کی، زکوٰۃ کے، اور جانوروں کی قربانی کے، جہاد کے، یہ چند احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔